दो इम्पॉर्टेंट केसेस रिसेंटली कुछ दोस्त पूछ रहे थे उस हवाले से, ब्लाइंड मर्डर्स की हैं, वो हम हल्की सी आपको वो भी तफसील बताएंगे। एक रिसेंटली एक्टिविटी बड़ी हुई दूसरा इदारे के साथ मिलके, उसके हवाले से थोड़ा सा, और आखिर में जो हमारे क्लाइंट, असल क्लाइंट पब्लिक, जिनकी प्रॉपर्टी, जिनकी असल चीज़ डाकू समाज दुश्मन अनासर छीन के ले गए थे, आज उनकी दौलत, उनकी चीज़ें, उनको हम वापस करेंगे। साल 2021 में मुझसे पहले भी ऑफिसर्स ने बड़ा अच्छा कार्रवाई की उसमें, और टोटल 20 करोड़ 6 लाख मालियत की अशिया जो है वो बरामद हुई। इस साल में 68 गैंग्स के 216 अरकान जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से पकड़े गए, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा नकदी, कारें, 59 मोटरसाइकिल्स, तलाई ज़ेवरात और असला बरामद किया गया। इसी तरह CIA स्टाफ, आपको पता ही है मुल्तान में बड़ा एक्टिव स्टाफ यहाँ पे मौजूद है। मुझे बड़ी खुशी है, और CRO की टीम्स उनके साथ चलती हैं। उन्होंने इस साल में 38 गैंग और उनके 214 अरकान को गिरफ्तार किया, और मजमूई तौर पर 3 करोड़ 13 लाख की अशिया उनसे बरामद हुई। 10 अदद कारें भी शामिल हैं, 35 मोटरसाइकिल। ये आज की जो मोटरसाइकिल्स हैं, ये इनसे पहले की मैं आपको कार्रवाई बता रहा हूँ। तलाई ज़ेवरात हैं, मोबाइल फ़ोन्स, लैपटॉप और असला बरामद हुआ। CIA स्टाफ ब्लाइंड मर्डर, हाउस रॉबरी और अगवा बराए तावान के 12 जो ये मोस्ट हीनियस गिने जाते हैं पुलिस के हवाले से, उनको भी इन्होंने इस साल ट्रेस किया। एंटी व्हीकल थेफ्ट में 26 कारें और 56 मोटरसाइकिल भी CIA की तरफ से ये कार्रवाई हुई। संगीन जराइम के हवाले से अगर हम साल की परफॉर्मेंस देखें तो 106 कत्ल के मुकदमात में से 75 मुकदमात ट्रेस हुए और 185 मुल्ज़मान गिरफ्तार। ब्लाइंड मर्डर के 17 में से 7 मुकदमात ट्रेस हो चुके हैं और बाकियों पे काम जारी है। ये नहीं है कि वो साल का इख्तिताम होने पे रोक दिया गया है। अगवा के 197 में से 149 मुकदमात ट्रेस हो चुके हैं और बाजियाबियाँ हो चुकी हैं। दिस इज़ गुड इंडिकेटर। जना बिल जबर के 192 में से 145, डकैती के 34 में से 13 और रॉबरी के 822 में से 338 मुकदमात ट्रेस हो चुके हैं। खुरडियांवाला पुलिस ने इस चीज़ की तस्दीक कर दी हुई है, इसको पहचान भी लिया गया है। तो ये भी हमारा एक अच्छा मुकदमा ट्रेस हो गया है। इंशाल्लाह हम उसके बाकी बंदों को भी गिरफ्तार कर लेंगे, उनके हम बहुत करीब हैं। एक चीज़ और, इस साल की ATM की वारदातों में, चूँकि वो हमारी उस तरह परफॉर्मेंस में नहीं है, बट टोटली इट वाज डन बाय मुल्तान पुलिस। ATM की वारदातें जो कर रहे थे और स्किमिंग करते थे, नौसरबाजी, वो गैंग भी गिरफ्तार किया गया, बट अल्टीमेटली FIA की जुरिस्डिक्शन वो बनती है तो FIA के हवाले कर दिया गया। रिसेंटली मुल्तान की हिस्ट्री में नॉन कस्टम पेड जो आर्टिकल्स हैं, सामान है, उसकी अकॉर्डिंग टू कस्टम अथॉरिटीज़, ये मैं को अपनी स्टेटमेंट नहीं दे रहा क्योंकि कल उन्होंने पुलिस के ऑनर में एप्रिसिएशन में एक तकरीब की और जिन लोगों ने हिस्सा लिया था उनको रिवार्ड्स दिए गए, सर्टिफिकेट्स दिए गए फ्रॉम कस्टम्स डिपार्टमेंट। उनका ये कहना है, कलेक्टर कस्टम्स मुल्तान डिवीज़न, के मुल्तान कस्टम्स की हिस्ट्री में ये सबसे बड़ी खेप नॉन कस्टम पेड आर्टिकल्स की पकड़ी गई, जिसकी मालियत वो 30 करोड़ बता रहे हैं। इट्स ह्यूज अचीवमेंट अगेन एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर मुल्तान पुलिस। सो फार यही। और अच्छा, एक वो किसी ने जस्ट इन अ लाइट वे, मैं आया तो किसी ने लिखा कि नए CPO को सलामी, इतनी वारदातें हो गई।
تو اب یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ تیسرے ہی ہفتے سی پی او نے 40 سے 50% وارداتیں کر دی ہیں. کریڈٹ گوز ٹو مائی ٹیم. بے تحاشا گینگز ہمارے پائپ لائن میں ہیں, ہم گرفتار کر چکے ہیں. جتنے بڑی بڑی چیزیں ہو رہی تھیں الحمدللہ وہ کنٹرول میں ہے, اسی سے ہی گراف گرا ہے. بٹ اس میں کمپلیسنٹ ہونے کی ہمیں ضرورت بالکل نہیں ہے کہ ایک دفعہ پکڑے گئے ہیں اور کرائم میں کمی آئی ہے تو ہم آرام سے بیٹھ جائیں. جب تک ڈیٹیکشن اور یہ گینگز اسی طرح پکڑے جاتے رہیں گے تو شہری محفوظ رہیں گے. ایک تو یہ اسٹریٹجی یہی ہے. میں 15 کی کال سے ایف آئی آر کی اس سے نہیں, 15 کی کال سے میں کرائم کا ہمیشہ ڈیلی بیسس پہ وہ لیتا ہوں, تو الحمدللہ اس میں 50 to 60% ریڈکشن ہوئی ہے کرائم میں. اب میں کل دیکھ رہا تو بالکل ہی مائنر, ہم ان کو بھی انشاءاللہ پکڑیں گے, لیکن وہ 10-15 ہزار اس میں آ گئی ہے. اور ایک کل ہوئی ہے بڑی واردات جلال پور سائڈ پہ, اس پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. ایک تو یہی اسٹریٹجی ہے, میں بالکل ختم کر رہا ہوں اس میں, کہ ہم گینگز کے پیچھے جو کرمنلز ہیں ان کو ڈیٹیکٹ کرتے رہیں گے, ان کو پکڑتے رہیں گے, اس کے بغیر کوئی حل نہیں. سیکنڈ, اپنی پیٹرولنگ کو اور ناکہ بندی کو ہم نے تھوڑا سا ہلایا جلایا ہے, اور اس کو اکارڈنگ ٹو کرائم انالیسز, کرائم کی ٹائمنگ اور اس کی جگہ ہم اسی طرح بدل رہے ہیں. جس طرح میں نے اب یہ فوگی سیزن ہے, ہاؤس رابریز کا سیزن ہے, الحمدللہ ابھی تک ہم محفوظ ہیں. اس میں ہم نے کل سے باہر کے جو علاقے ہیں, ایس پی گلگشت ان سے میں نے کہا, اور ایس پی صدر, تو دونوں جگہوں پہ ہم نے جو آؤٹر روڈز ہیں وہاں پہ رات کی ناکہ بندی شروع کی ہے. تو یہی جو اسٹریٹجی ہے کہ ہم ایوالو کرتے رہیں اپنی اسٹریٹجی کو. ایک یہ نہیں ہے کہ ایک شروع میں پلان بنا دیا تو وہ سارا سال چلتا رہے. تیسری چیز, میں نے آتے ہی سب سے بات ہو رہی ہے, میٹنگز بھی ہو رہی ہیں, تاجروں سے بھی, آپ سے بھی ہوا سارا, تو میں تو اسے ساؤتھ کا کیپٹل سٹی کے طور پہ ہم لے رہے ہیں. تو ہمیں اپنے تمام آپریشنز کو, تمام سیکیورٹی ڈیوٹیز کو, اپنے رسپانسز کو ایک بڑے شہر کی طرف لے کے جانا ہوگا. اور یہ ہم پریکٹیکلی 2 ایونٹس پہ کر چکے ہیں. شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ, ان کا عرس تھا آتے ہی, اور کرسمس کے اوپر. اسی طرح ہم نیو ایئر پہ بھی بالکل ایک منظم جدید انداز میں ڈپلائمنٹ کریں گے, تاکہ فیملیز کو, عام شہری کو پرسکون انوائرمنٹ ملے. ہلڑ بازی, ون ویلنگ, جس سے نوجوانوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں, اس سے بچا جا سکے. اگین میری یہی خواہش ہوگی, کوشش ہوگی کہ ہم رابطے میں رہیں. جتنے بھی لوگ اس شہر کے ساتھ جن کے سٹیکس ہیں ان سب سے ہم رابطے میں رہیں. کچھ انوویشنز ہم کرنے جا رہے ہیں. 31 کو انشاءاللہ ہم چونکہ میں نے بڑا شہر اس کو کہا ہوا ہے, تو ہم بڑے شہر والی کچھ چیزیں بھی آپ کو دیتے رہیں گے. آپ ہمیں سپورٹ کیجئے گا, مشورہ دیں. آپ کی دوستوں میں سے میں یہاں پہ نام نہیں لوں گا, بڑا اچھا مجھے مشورہ دیا. اور ہم نے جو ماؤنٹڈ پولیس ہے, جسے گھوڑا پولیس کہا جاتا ہے, اس کی پیٹرولنگ شروع کروائی, اور بڑا اچھا رسپانس اس کا آیا, یہ قلعے کے اوپر بھی اور کینٹ کے اندر بھی ہم نے. لیکن 31 کو ہم اس کو باقاعدہ ایک ٹورزم پولیس کے حوالے سے, کیونکہ ریلیجس ٹورزم کا وہ مرکز ہے, ہم اس کو لانچ کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ ہم آپ کو زحمت دیں گے, وہاں پہ بھی ایک باقاعدہ اس کو ایک اچھے طریقے سے کریں گے. اسی طرح میرے ذہن میں ہے کہ ہم ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹیز, ان کو ہم ایکٹیویٹ کریں. ان میں سلیکشن آف ممبرز بڑی کیئرفلی ہم کریں گے, اور بڑے منصف مزاج لوگوں کو اس کے اندر شامل کیا جائے گا.
تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات جن میں پولیس اسٹیشن کو کے اوپر برڈن نہیں جانا چاہیے وہ ہم اس سطح پہ ان کو نپٹا سکیں. وہ ایمیکیبلی ہو جائے گا, لوگوں کے لیے بھی آسانی ہوگی, بجائے پولیس اسٹیشن اور کچہریوں کے دھکے کھاتے رہیں, اور ہمارے اوپر اس کا برڈن کم ہو جائے گا. بٹ یہ تمام انوویشنز ہم اور بھی کرتے رہیں گے, آپ کی مشاورت بھی اس میں شامل رہے گی, آئیڈیاز ہمیں دیتے رہیں, ہم پریکٹیکل شکل میں اس کو ڈھالتے رہیں گے. لیکن یہ تمام انیشیٹیوز بیکار ہو جائیں گے اگر پولیس اسٹیشن, ہمارا پولیس اسٹیشن اخلاق کا مظاہرہ نہیں کرے گا. اگر ہم کرٹیسیز ایکسٹینڈ نہیں کریں گے شریف آدمی کے لیے تو تمام انیشیٹیو ایک سائڈ پہ رہ جاتے ہیں. اگر کرسی سرکار کی جو پڑی ہوئی ہے اس پہ بیٹھنے کے لیے مدعی کو نہیں کہیں گے تو تمام انیشیٹیو بیکار ہیں. یہ تو پھر کاسمیٹکس ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہم عام آدمی کے لیے سوچ ہی نہیں رہے. یہ سب سے بڑا چیلنج ہوگا میرے لیے ایز کمانڈر آف ملتان پولیس, اور ہم انشاءاللہ اس میں بھی تبدیلی رویوں میں لائیں گے. سو فار یہی میری طرف سے. آپ کی آمد کا بہت شکریہ, اور ہم مل جل کے ملتان کو ایک پرامن شہر, جدید شہر, جدت والا شہر بناتے رہیں گے.